چاروں کا مش میں میزبان مرانی بلوچ وشد کناش شمارش میں وتی مراگش وشی صبح امید کناش میں وش شیطان شما خوش شیطان شما وشی برزا بباد بلوچ چاگرد جو دیگه چاگردارن منشتگان دیگه قومانی منشتگان ماینی موش بباتا خوش بباتا اللہ پاک کی رحمت شما سر انچو نازل ببات انچو نازل ببات نودان شن سے وڑا شما سر اللہ پاک کی رحمت نازل ببات شمارا کدی بھی گھر میں گوات میں لگا تھا رواز سردی سائے کا ببات ہے گولے چاروں کا اچھا کہ میں زانی آپ یک نحمتی اللہ پاک کی طرف پاچی اتکا ایک باز مزنی نعمتی جو اللہ پاک ہمارے گفٹ کو تا زمین سر باز سائنسدانا شہاس کو تا شتگاں دریافت کو تا باز سیارہ باز ستارے یعنی سر شتگاں پہلے آئے گوشتا آیا ای شہاس ہوتا ہے کہ زمین یک انچ سیارے کہ اودا زند آفتابی آپ بتا بھی اودا زند چیا کہ اود زمین یک انچ وائے سیارے کہ اودا آپ استی ترشیئی گوشا غلط نبی کہ آپ زندی پرشیہ کہ اللہ پاک ایک انچ نظام قائم ہوتا دنیا تو کا ایک انچ نظام قائم ہوتا چی بہت خوبصورت نظام قائم ہوتا موشی پورے دنیا تیوں کی دنیا تو کا اللہ پاک کا 70% جو اسے آپ اور باقی 30% جو اسے جو منشتے کی جنگلات وغیرہ اور اللہ پاک انسانی جس میں تو کبھی ایک انچی خاص نظام انچی خوبصورت نظام قائم ہوتا کہ میں جس میں تو کبھی موشی میں جس میں رگانی تو کا میں اون تچ گئی بھلے اون نیا میں رگانی تو کبھی جو اسی ابتاد درصد آپ اور بچے تا 30% آؤنا یہ اللہ پاک کے بعض خوبصورت نظام بھی گولے چاروں کا جو میں زانی کہ اگر یک چیزی میں کہہ رہا استی مائی قدر نکنی انسانی فطرت تو کہیں کہ اگر یک چیزی ہمارا مل لیا چیز مکتے گی مائی قدر نکنی جب تک ہمیں دستہ چمرو یک چیزی میں دستے ہی مائی بالکل بھی قدر نکنی جب ہمیں دستہ چرو پہ تو مجھے کاش اس چیز میں کہہ رہا بیتی کاش اس شو بھی بیتی کاش وافا بیت کے میں ایک ہوتا کاش بھی بیتی کاش 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 تا حیات آلاسا بھی میں کاش تو کا پورے ہوتی زندہ گوازی نے بلے کاش آلاسا بھی کاش تو کا بیگا چی شتری بیگا چی بیکتری کہ میں کاش آلاس بکنو رما چیز میں کہ رستی ماما چیزے قدر بکنی تاکہ پدم افسوس مکنی تاکہ پدم وتی دلا مجیڑی کہ آج اس میں کہہ رہا بیتی مردوں میں کہہ رہا بیتی کاش مائی قدر بکتی چیا جب میں کاش کنی نا ایک کاش تا آیات آلاس بھی کاش حلاس ہی نبی ہمیں بے سمجھتا ہوں ہمارے کاش تو آئے گی نہیں اما چیز میں کہہ رستی اما رحمت میں کہہ رستی اما نعمت میں کہہ رستی اما مردوں میں کہہ رستا جو اللہ پاک ہمارا دات گا اما نعمتی دنیا تو کمارا اللہ پاک دات گا ہمارا انہیں قدر کنگ لوٹی کہ اللہ پاک ناراض مبی آج چیز ہمارے تھی مزوری کہ میں کسی ناقدری کنی آج چیز مارا چی سورگ ہوئی منی گب باز راج کشوید گل چارو کا ماں انی روی ہوتی جو استی مرچی کی مراگش ٹاپک نہیں مگا جو ماں بر کت آپ مرچ میں مراگش بھی ہمیں چیزیں سریں گولے چاروں کا جب یک کسانی نو دربری یک چیزیں ایجاد کنتی وتی چیگوشنتی یک چیزیں ایجاد کنتی گوڑا چچو خوشی بھی مرد مارا کہ یک نو دربری جو پنجاب ایک کسانی دمگاچی تعلق کنتی کسانی دمگاچی تعلق کنتی آئیے ایک ایجاد ہی کو تھا آئیے چیئے ایجاد کو تھا کہ مارے جو ٹینشن نہ بھی تھی اللہ بارے میں موٹر چالو کو اننا اللہ بارے موٹر بند بھی تھی اننا جب کدی کدی انچو بئی تھی کہ ہمارا بعض مسئلہ بئی تھی شپے 2 کلا کا آپ کہتی شپے 6 کلا کا آپ کہتی مانچو پریشانی کہ نہیں ہمارا پورے شب آگا بیگ لوٹی کہ آپ موٹر میں بند بکنی آپ موٹر میں کدی چالو بکنی اگر کم مدیر واسے بھی میں چم بند بیتا اور آپ سر رتک آپ ضائع بیت مچھی کنی میں آپ ضائع کرنے گئی جب بھی آپ ضائع بیت گولے چاروں کا جب گپی میں جانا کہ بعض سانکارا گوشتا کہ آپ یک انچی وعدے کہتی کہ اگر میں آپ ناقدری کنی ایک انچی وعدے کہتی میں آپ ضائع کنی آپ انچو گیان بھئی انچو کے بگو سور آپ انچو گیان بھی انچو کے بگو زر جب یک چیزی ہمارا مفتہ ملی انسان فطرت تو کہ میں یہ قدر نہ کنی انچو کہ انی مردم توڑ سا مردم ربیم می مردم وتی جو استی پیسہ وتی سور زیرہ قبول کنا اتکنا یک انچی وعدے کہتی آپ زیرہ قبول کنا اتکنا کہ دوست میتی میں آپا مبا انی توڑ سا کہ دوست بیتی میں سورم ابا پدا انچی وعدی کہتی کہ دوست کہتے میں آپا ابا چی آپ انچو گیان بے کہ انچو بوگوش ششی بہتری کہ میں آپ ماں قدر بکنی آپ ضائع بیگا چی بے بچے نہیں ضائع بیگا چی بچے نہیں کے واسطہ جو استی میں مرچی کی گیسٹ ہاں ایک انچے جوڑی کو تھے ایک انچے ڈیوائل سی بنی تھا کہ میں دور سی جی رہا
جو میں اسنا آپ زائگ بیگا چی بچی اور جو میں ٹینشن بھی تھی الوا کے موٹر چالو کو تا بند کو تا موٹر جو مینجمنٹ ہے آپ پہ مینجمنٹ ہے جو چیزاں آئیے کنچے ڈیوائز بنے تھے جو آئیے چی ہمارا آسانی بھی تھی اور آئیے ڈیوائز نام بھی آئیے کو تا آسانی جو استی میں 9 دربر آئی میں شمارا مرنی ملائی نہیں ملاقات کا نہیں بلے ایک چیز سے گوش بیدار تھا جو گولے چاروں کا مو گو کہ پنجاب یا کسانی دمگیا چی تعلق کا گوڑا آئی واسا ہمارا اردو سوئچ کنگ لوٹی چیا کہ اردو اسپیکنگ گوڑ میں واسا اردو سوئچ کنا گوڑ دلے جو لانگ کیا چی میں ویلکم کنا ان سب نقوی صحابہ جو میں شوات کا باز منت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ویورز کو کیا کہہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ایک ایسی چیز انوینٹ کی, ایک ایسا ڈیوائس انوینٹ کیا ہے جس سے ہماری جو میجورٹی لوگ یہی ہے کہ پانی ضائع کرتے ہیں, پانی کی ناقدری کرتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے ساری چیزوں کے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے لیے کہ آپ آسانی لے کر آئیں اپنے ڈیوائس کے ذریعے. آپ ذرا بتائیے گا ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں, کیسا ڈیوائس ہے آپ کا؟ بالکل, یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں ایک پوری فیلڈ ہوتی ہے انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹمز. کوئی بھی جو پورا ڈیم لیول سے ٹیپ لیول تک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے اندر کہیں پہ بھی پمپنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ لوگ کسی کو اینڈ یوزر کو چاہیے, بے شک وہ گھریلو استعمال کے لیے ہے, انڈسٹریل ہے, کمرشل ہے. تو یہ جو پورا پانی کی سپلائی چین ہوتی ہے نا, کہ ڈیم سے لے کے ٹیپ تک جو آ رہا ہے اس کے اندر پمپنگ انوالوڈ ہے, اس کے اندر بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں. یہ کہیں پہ آگے ٹریٹ ہوتا ہے, کہیں پہ آگے مینیج ہو رہا ہوتا ہے, کہیں سے پمپ ہو رہا ہوتا ہے, کہیں پہ اسٹوریج ہوتی ہے, پھر گھروں میں اسٹوریج ہوتی ہے, پھر فیکٹریز میں ہے. تو ہم نے تمام چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے ہم ایک ہارڈ ویئر پروڈکشن یونٹ ہے ہمارا, جو کہ اسمارٹ کلاؤڈ کنیکٹڈ ہوتا ہے, کہ وہ ان پمپس کو, موٹرز کو, ٹینکس کو, ٹینکرز کو, سپلائی لائنز کو, اور وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا بڑا مشکل سے پانی مینیج کر رہا ہے کہ پیچھے سے پانی ہی نہیں آنا, تو اس کی سہولت کے لیے ہم یہ مختلف ہارڈ ویئر بناتے ہیں جو کہ اسمارٹ ہوتا ہے, کلاؤڈ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو وہ ہم وہاں پہ لگا دیتے ہیں اور موٹرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کو, وہ پورا سائیکل آٹومیٹ کر دیتا ہے. بہت اچھی چیز آپ نے انوینٹ کی ہے, سیریسلی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے, کیسے آئیڈیا آیا آپ کو؟ ایسے نہیں کہ گھر میں موٹر بند چالو کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی, اب تو میں اپنے لیے آسانی کروں گا, اب تو میں آسانی کو ایجاد کر کے ہی رہوں گا, کیسے آئی آئیڈیا آپ کو؟ میں تقریباً آج سے کچھ 5 سے 6 سال پہلے فاسٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا. تو وہاں پہ ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے ہاسٹل میں, اور وہ رات سے لے کے صبح تک نا وہ اوپر نیچے چکر لگاتے رہتے تھے. ایک دن پیپرز سے ہم بیٹھے ہوئے تھے 2 بجے رات کو, دیکھا کہ بھائی بابا جی آپ کر کیا رہے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں, پنجاب سے ہوں, وہاں اتنا مشکل پانی کے بارے میں مسئلے نہیں ہوتے, یا تو لائن سے نکل آئے گا یا تو بورنگ سے آ جائے گا. کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے, جو بزرگ تھے, جو چوکیدار بھی تھے اور وہ پانی کا موٹرز بھی, اب وہ 4 منزلہ عمارت پہ اوپر جا کے نا بار بار چکر لگا کے دیکھتے تھے کہ پانی کی سچویشن کیا ہے. اچھا. میں نے ان سے پوچھا پیرو کی کرتے ہو؟ تو وہ ہزارہ والی سائڈ کی کوئی تھے, تو کہتے پیرو تسی 70 بچے ہو, سویر کھپ پانی ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی صبح تم نے شور مچانا ہے کہ بھائی پانی نہیں ہے, لائن سے پانی نہیں آتا, تو اگر میں ادھر سے تھوڑا سا بھی ضائع ہو جائے گا اوور ہیڈ ٹینک سے کہیں سے کراچی میں رہتے ہوئے, تو پیچھے سے تو پانی نہیں آئے گا, تو ٹینکر بلانا پڑے گا, اس کی ایک کاسٹ ہے. اچھا. تو اس کو جسٹ مینیج کرنے کے لیے نا میرے یہ اوپر کوئی 5 سے 6 چکر لگتے ہیں. وہ 4th فلور پہ بندہ جاتا تھا, 4تھی منزل پہ جا کے دیکھتا ہے کتنا پانی موجود ہے, پھر نیچے آتا تھا, پھر یہاں سے موٹر چل رہی ہے, زیادہ دیر خالی چل گئی تو وہ جل جاتی ہے, اب اس کو مینٹین کروانا ہے. اور اس کی وجہ سے جو یہاں پہ 70 بچہ یا اس سے زیادہ پڑھ رہے رہ رہے, اس کو پریشانی نہ ہو, تو اس بندے کی بڑی مشکل ڈیوٹی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھائی تھوڑا سا ڈگری ہم بھی کر رہے ہیں انجینئرنگ کی, تو ان کے بارے میں نا کوئی ان کو مشکل ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, جو آپ نے بولا ڈگری ہم بھی کریں, تھوڑا سا جو تھوڑی ڈگری, اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کیا, آپ نے کیا 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 نہیں کیا, اب بتائیں ذرا.
میں نے فاسٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, اور اس میں یہ تھا کہ جو ڈگری پروگرام تھا وہ تو مینلی ہارڈ ویئر, الیکٹرانکس, الیکٹریکل تھا, لیکن کیونکہ فاسٹ کمپیوٹر سائنس میں بھی آگے ہے تو میری وہ فیلڈ بھی اسی کے اندر ہی مرج تھی. اچھا. تو یہ ہوتا ہے کہ فل اسٹیک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کو, جس میں انجینئرنگ کا بہت ساری چیزیں نا آ جاتی ہیں, کہ صرف بجلی کی انجینئرنگ نہیں ہے. اگر کوئی پروڈکٹ بننا ہے, کوئی ہارڈ ویئر ہے, تو اس کے اندر مکینیکل بھی آئے گا, پھر اس کے اندر سافٹ ویئر بھی آئے گا. تو وہ بہت زیادہ چیزیں جو تھیں میں انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے سیکھی میں نے, اور ڈگری میری الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی. بالکل. اچھا, اب مجھے بتائیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, یہ بولتے ہیں کہ یہ چیز شاید جینیٹکلی ہو. آپ ذرا تو فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, مجھے ذرا شک ہو رہا ہے کہ شاید انجینئرنگ والے فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تبھی تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. انجینئرنگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا فیملی کا, اور انفیکٹ کہ جب میں میری ڈگری میں جب مجھے ملی تو میں واحد بندہ تھا اپنے پورے خاندان میں جس نے انجینئرنگ کی تھی, مطلب کلوز ریلیٹیوز میں سے. ہاں یہ ہے کہ باقی سارے ڈاکٹرس ہیں, پڑھے لکھے ہیں اوبیسلی. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی اس میں فیلڈ کے اندر نا وہ ہارڈ ویئر وہ ہوتے ہیں نا, بچے وہ کھلونے توڑ کے جوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ان سے جڑتے بھی نہیں ہیں, تو وہی والا سارا کچھ میں بچپن سے کرتا آ رہا تھا. تو میری جو مدر تھیں ہیں الحمدللہ, انہوں نے مجھے کھلا وہ دیا ہوا تھا کہ بھائی فری ہینڈ جو کرنا ہے کر لو. تو کبھی ٹی وی کھول رہے ہیں, یہ جو کرنا ہے کر لو. تو اس میں بہت دفعہ کرنٹ بھی لگا, مرتے مرتے بھی بچے. تو وہ بچپن سے لے کے یہاں تک کہ بجلی کے کام, ہارڈ ویئر کے چیزوں کو کھول کے دیکھنا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے اندر. مطلب یہ بچپن سے آپ کے اندر تھا, یہ ایسا نہیں کہ آپ ہمارے لیے میں کچھ بھی اٹھا کر کھول کے دیکھنا شروع کریں. نہیں, یہاں پہ تو نہیں کھول سکتے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ اپنی چیز, تو اپنی چیز, اور کھولنے کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بند بھی کر لیں, اور بند کرنے کے بعد وہ چلے بھی. جیسے پہلے چل رہی تھی وہ واپس بھی چلانی ہے. تو وہ ریورس انجینئرنگ کا ایک بچپن سے دیکھتے ہوئے کہ بھئی سسٹم کیا چل رہا ہے, گھر میں نیا یو پی ایس آیا تو بڑا مہنگا ہے, کھول دیا. کوئی بڑا رسکی تھا, صحیح نہیں ہوا یہ واپس دوبارہ سے. تو نہیں, وہ اس میں تھوڑا سا مطلب وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس آنے کے بعد والی یہ چیزیں ہیں. ورنہ اگر پہلے کرتے تو گھر سے بے گھر ہونا تھا. ایسے انجینئر جو ہوتے جو گھروں کی چیزیں کھولتے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی, تو گھروں سے بے گھر کر دیے جاتے. بالکل. نہیں, آج کل تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہ میں زیادہ تر انجینئرس کو کہتا ہوں کہ یہ کاغذی انجینئرس ہیں. مطلب میں نے بہت ساری میمز دیکھی, اور آج میں ریئلی ایک ایسا انجینئر دیکھ رہی ہوں جس نے کچھ بنایا ہے, کچھ اپنا ایجاد کیا ہے, ایک آسانی پیدا کی ہے لوگوں کے لیے, جو میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. ورنہ تو میں سوشل میڈیا پہ صرف انجینئرس کے لیے میمز ہی دیکھتی رہتی ہوں کہ انجینئرنگ کی ہے تبھی چھولے بھٹورے بھیج رہے ہیں, انجینئرنگ کی ہے تب. اب بتائیں آپ کہ آپ نے انجینئرنگ کی, آپ نے ڈگری کے ساتھ اس کو کنٹینیو کیا تھا یا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ نے اس کو یہ کیا تھا؟ دیکھیں, پریکٹس جو ہوتی ہے وہ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں. ہاں, وہ تو آپ نے بتایا بچپن سے آپ چیزیں جو ہارڈ ویئر کی جو پروفیشنل پریکٹس ہے نا وہ میں نے ڈگری کے درمیان میں شروع کر دی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہوتا ہے نا ینگ پیشنیٹ کڈس, وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو میں ایسے اپنے ٹیچرس کے بارے میں, اوبیسلی وہ فاسٹ میں بڑے اچھے ٹیچرس ہیں, تو ان کے پاس جا کے نا آئیڈیاز پچ کرتا رہتا تھا. تو ایک ٹیچر تھے بڑے سیلیبریٹڈ پروفیشنل, ان کے پاس میں گیا, میں نے کہا سر یہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے انڈسٹری میں بھیج دیا. تو لائک سیکنڈ اور تھرڈ ایئر سے میں نے انڈسٹری میں ایز این فل ٹائم انجینئر میں کام کر رہا تھا, کہ جس میں میں سائٹس پہ جاتا تھا, ان کی پرابلم سالو کرتا تھا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, کہ وہاں کے جو انجینئرس کے مسائل آ رہے ہیں, جو پروڈکشن کے ایشوز آ رہے ہیں, کہ کوئی بھی مال بنتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی, کسی چیز کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ان پٹ جاتا ہے
کہ اس میں پانی بجلی گیس یا اس کا خام مال لگے گا اور پھر اینڈ پروڈکٹ نکلے گا. تو ہم اس کو آپٹیمائز کرتے تھے. تو اس کمپنی کے ساتھ میں نے بڑا سیکھا انڈسٹری میں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں گھوما پھرا. اور اس جب تک میں ڈگری میری کمپلیٹ ہو رہی تھی تو مجھے کافی ایکسپوجر آ چکا تھا کیونکہ ہینڈ آن ایکسپیرینس تھا. نہیں, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے جو کلاس والے سی آر والے کام کیے ہیں آپ نے. کلاس کے سی آر تھے, کیا پتہ ہے, سچ بتا کلاس کے سی آر تھے؟ کلاس کا سی آر تو آئی گیس میں 1-2 دفعہ ہی بنا تھا, لیکن بنے تو تھے تبھی لگ رہے کہ ٹیچرس کے پاس جا کر ڈسکس کرنا, یہ تو سی آر والے ہی کام کیے ہیں آپ نے. نہیں, وہ صرف 1-2 دفعہ ہی تھا, اور وہ لیبس کا سی آر تھا میں سم ٹائمس. اور لیبس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہینڈ آن ایکسپیرینس تھا نا وہ مجھے چاہیے تھا. اور نارملی کلاسز میں تو میں کیونکہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہوتا تھا تو زیادہ تر کلاسز میں سو رہا ہوتا تھا. اور باقی جو ٹائم ہوتا تھا جس میں پڑھائی ہوتی تھی وہ میں اپنے پہلے سے ہی پڑھ کے جاتا تھا. نہیں, آپ مجھے تو پڑھاکو لگ رہے تھے. کلاسز میں سونے والا کیا سین ہے؟ وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب انڈسٹری میں بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ہماری یونیورسٹی اتنا دور تھی کہ جانے میں 1.25 گھنٹہ لگتا تھا. اور اس زمانے میں تو روڈ بھی کوئی نہیں تھا تو 2 گھنٹے لگتے تھے. اچھا. تو آنے جانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں اور اس کے چکر میں 2 گھنٹے اور لگتے ہیں, تو ٹوٹل 6 گھنٹے ہو گئے. اس کو میں ملٹیپلائی کرتا تھا نا اپنے سال کے. تو مطلب آپ اٹینڈنس کے لیے جاتے تھے؟ تو اس میں یہ تھا کہ تھکن بہت ہوتی تھی. اب جب بندہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور مجھے یونیورسٹی کے ساتھ انڈسٹری میں بھی جانا ہے, سروسز دینے, کوئی کام کرنے, تو وہ ہو ہی نہیں پاتا تھا, نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی. تو جب ٹیچرس کو پتا تھا کہ بھئی ہاں یہ بچہ نا اس کو چیزیں پتہ ہیں, نالج اس کا بیک گراؤنڈ صحیح ہے, پیپرز پورے ہوتے تھے کیونکہ میں باقی کور اپ کر لیتا تھا. اچھا. تو وہ مجھے ایج دے دیتے تھے کہ اچھا سی آر تو بہت اچھے سے کور اپ کر لیتے. تو سی آر میں زیادہ تر نہیں بنا جان بوجھ کے, کیونکہ سی آر اگر خود سو رہا ہوگا تو سی آر اب کچھ دیر کے لیے کچھ سیمسٹرز میں تو بنے ہوں گے نا. سی آر تو سی آر, لیکن 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں. اور لائک ہم جب مجھے اپنا یونیورسٹی لائف یاد ہے تو ہم سی آر سے چمچا سی آر کو تو یہی لقب دیا جاتا تھا, چمچا. وہ ہوتے ہیں 100% کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ان کی مینجمنٹ کی اپنی وہ بن جاتی ہے کہ ان کی کمیونیکیشن اسکل سیٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ چیزیں بھی کر پائیں, کیونکہ بھاگنا ہوتا تھا. جیسے ہی یونیورسٹی ختم ہوتی ہے اب جاب پہ جا رہے ہیں, فل ٹائم اگر جاب ہے تو وہاں سے ختم ہونے کے بعد رات کو صرف سونے کا ہی ٹائم ملتا تھا. نہیں, آپ نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے کہ اپنی یونیورسٹی میں کوئی چیز بگڑ گئی ہو, اس کو صحیح کرنے کے لیے؟ یونیورسٹی میں اب ایسا تو بگڑنے والی, کیونکہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا انہیں ایک قصہ بھی ہے کہ ایک شاید آپ نے سنا ہو, ایک نا کمپنی بلاتی ہے اپنے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جب آ جاتے ہیں نا ایئر پلین میں بٹھانے کے لیے, تو وہ سب کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ آخر میں نا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے تیار کیے ہیں. تو جو وہ پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں نا جہاز کے اندر کہ بھائی یہ اڑے گا ابھی, وہ سارے پینک کر جاتے ہیں بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس سے کیسے تیار کر لیا یہ. تو آخر میں ان کا جو وہ ہیڈ ہوتا ہے نا, جو ایچ او ڈی ہوتا ہے, وہ آرام سے کام ڈاؤن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ سارے پینک کر رہے ہوتے ہیں, باقی جو پروفیسرز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. تو وہ کہتا ہے, جو ایچ او ڈی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھروسہ ہے چلنا ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو آپریشن کے لیے وہ تو نہیں دیتے نا, تو اس میں لیب والی چیزیں الگ ہوتی ہیں اور اس کی الگ ہوتی ہیں. جو آپریشنس کی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ کام نہیں کیا, لیکن ہاں یہ بہت کام کیے کہ بھائی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسا ایکوپمنٹ رکھا ہوا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کھول دیا اس کو. نہیں, آپ نے پوسٹ تو اس میں وہ جو انجینئرز ہیں, لیب انجینئرز ہیں, وہ بڑا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو نا ایکوپمنٹ سنبھال کے رکھنا ہے. تو وہ جب اتنا اندر ایکوپمنٹ رکھا ہوا ہے تو اس سے سیکھے گا کون بندہ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو وہ والے بہت کام کیے کہ بھائی ان سے زبردستی چیزیں نکلوا کے کہ بھائی اچھا یہ بھی رکھیے نہیں، یہ یہ تو بھی مجھے رکھیے. 3 ایڈیٹس والی جو مووی ہے وہ گھوم رہی ہے میرے دماغ میں. جو وہاں پہ رینچو ہوتا تھا, وہ کوئی بھی ڈیوائس ہے وہ لے کر اس کے پاس پلاس وغیرہ کیا بولتے ہیں اس کو, سب کچھ کہیں پر بھی کھول دیتا. ہاں اس تھوڑا بہت تھا وہ والے جو obviously مووی تو دیکھی ہوئی تھی, پھر ہم کسی بھی کلاس میں بھی گھس جاتے تھے. ٹاپک بہت انٹرسٹڈ ہے, ہم اس کو کٹ نہیں کرنا چاہتے, پر ابھی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. پورا انو مسیری کسان ایک ونڈوی بریک کی بریک کا شبت پدم ہوتی مراکش کنٹینیو کریں. وشت کے گولے چاروں کا مرچی کی میں وہ پہلا بھی شمارا وشت کو بریک کے بعد پدا شمارا وشت کا نیا گوڑا پدم ہوتی گپت رانا ہوتی مہمان خصوصی ہوتی گیسٹ گما برجا کریں بالی ووڈ دویتو کا. اچھا آپ مجھے بتائیں ہنسب صاحب کہ کوئی بھی چیز جب ہم ایجاد کرتے ہیں, جیسے آپ نے ایجاد کیا, ہم اسے بناتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جیسے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں. تو آپ نے اپنے اسٹرگل کا جو آپ کا جو پروسیس تھا ان میں کون کون سے مشکلات آئے, کن کن مشکلات کے سامنے کیا آپ نے؟ مشکلات تو زندگی کا ایک حصہ ہیں, لیکن مین جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کی کمٹمنٹ اور گریٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا پیشن کے ساتھ کسی چیز کو صحیح راستے میں چل رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ چلنا شروع کرتے ہو نا تو شروع کے جو کچھ قدم ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال سے میں اور میری ٹیم ہم لکی ہیں کافی کہ شروع کے جو انویسٹمنٹ کے سائیکلز ہوتے ہیں یا پروڈکٹ ویلیڈیشن کے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اس کو مارکیٹ میں لے جا کے لگائیں گے اور وہ خراب ہو گئی, بالکل, تو اس کا ایک بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں ایک پروڈکٹ ہارڈ ویئر لگا رہے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر ہے اس میں سے اسپارک بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط چلے تو کسی سے ڈر لگتا ہے اسپارک والا سے تو کسی کی جان بھی جائے. تو اگر آپ اناڑی ہو یا آپ بس شروع میں ہی آپ جیسے ہی آپ کی ڈگری ہوئی ہے یا آپ کو بیسک چیزیں نہیں پتہ اس سرٹیفکیشن کی اس اسٹینڈرڈس کی, تو وہ ہوگا. لیکن اگر آپ انڈسٹری میں کام کر کے آئے ہو نا تو کچھ چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ پرٹیکولر فیلڈ میں ہی کام کر رہے ہو, اپنی فیلڈ میں, اس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو, تو وہ اتنی مشکلیں جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا بندہ جڑا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے پانی بچانا ہے, کراچی میں پانی ہی نہیں ہے, اسٹارٹ ہم نے کراچی سے کیا تھا, اور پانی نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی وہ مسئلہ حل کر دیتے تھے تو وہ تو ہمیں دعائیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہا ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے نا ہمیں بہت زیادہ مشکلات نہیں آئیں, کیونکہ جو پہلا کسٹمر تھا ہمارا وہ رات کو ہفتے میں 4 دن رات کو نا اپنے 2nd اسٹوری بلڈنگ سے نیچے آ کے بیٹھا رہتا تھا, کیونکہ ہی واز ایجڈ لائک 65 to 70, اور وہ آ کے نا 4 گھنٹے وہاں پہ کرسی رکھ کے بیٹھا رہتا تھا. یہ تو میں نے بہت سین دیکھے, جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں وہ جن کا سب سے لاسٹ والا فلیٹ ہوتا ہے اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پانی بھرنے کی, تو بہت زحمت ہوتی ہے. بالکل, تو اس میں ان کو ہم نے سسٹم لگا کے دیا, اور ان کی آنکھوں سے جب وہ انفیکٹ ہماری ٹیم اب تو بڑی ہو گئی الحمدللہ, ہم پورے کراچی میں, لاہور, اسلام آباد میں ڈیوائسز لگا رہے ہیں, سسٹمز لگا رہے ہیں, گھروں میں, کمرشل ایریاز میں, انڈسٹریز میں. تو جو اس سسٹم کو لگانے کے بعد اس کسٹمر کی, اس یوزر کی آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے نا کہ بھائی اب مجھے یہاں پہ نا خوار نہیں ہونا پڑے گا. میری ٹیم آگے مجھے کہتی ہے کہ بھائی صرف اس کی قیمت ہے ہماری, کہ وہ بندہ جو رات کو 2 بجے تک خوار ہو رہا ہے, اب اس کو وہ ٹائم مل گیا جس کی وجہ سے وہ پیسے بھی ضائع کر رہا ہے. وہ ہمارے اتنی سٹوریز ہیں کہ بھائی یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پورا نہیں پڑے گا. ہمارے ایک کسٹمر تھے, ہی واز اے ڈاکٹر اینڈ پروفیسر, تو یہ مطلب
بہت ہی ہائیلی ایکسپیرینس ڈاکٹر تھے اور وہ برین سرجن ہیں. تو وہ رات کو اویسلی ان کے گھر میں ہاؤس ہیلپ نہیں ہے تو وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے, تو وہ رات کو نا گلی میں چکر لگاتے تھے کہ وہ سنیں کہ کہاں پہ پانی آنا شروع ہے تو جا کے اپنا پمپ چلائیں. صبح انہوں نے برین سرجری کرنی ہے اور رات کو وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے کسٹمر سے جن کو ہم نے سسٹم لگایا اور ان کو سہولت دی الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر وہ ہمارا کسٹمر بیس بننا شروع ہو گئی. کوئی بھی کام کرتا ہے نا مشکل سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ آپ کتنے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو نا کہ بھئی دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے. انصف صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی ٹیم کی اور انویسٹمنٹ کی. آپ بتائیں کہ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی چاہتے ہیں کہ مطلب زیرو سے اسٹارٹ ہو. آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا تھا, کیونکہ اسٹوڈنٹ ہو ظاہر سی بات ہے, اور آپ نے جو بات کی تھی ٹیم کی, تو آپ کے ساتھ کون لوگ تھے کہ ان کو موسٹلی جو ہوتے ہیں سنگت ساتھی فرینڈس ان کو لے کر آ جاتے ہیں دن میں, تو آپ ذرا بتائیے اس کے بارے میں آپ نے کیسے کیا تھا. شروع میں نے بالکل جو اپنی جرنی تھی وہ انڈسٹری میں جا کے خود ٹریننگ سے شروع کی کہ بھئی مجھے تو کچھ پہلے آئے تاکہ میں نے اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے یا کچھ مسئلے حل کرنے ہیں پرٹیکولر, تو پہلے مجھے چیزیں آنی چاہیے تاکہ میں کسی بندے کو انسپائر کر سکوں تاکہ وہ میرے پاس آئے. بالکل بالکل. تو میں انڈسٹری میں تقریباً 3-3.5 سال میں نے کام کیا, اور اس کے بعد جب وہ چیزیں تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں, ایکسپیرینس بن گیا, سینئر لیول پہ آ گئے, تو میں نے اپنے دوستوں کو آن بورڈ کیا تھا. تو شروع میں میرے ساتھ ابصار تھا اور حیدر ذیلی, تو ان دونوں نے مجھے جوائن کیا میری کلاس فیلو سے. اور حیدر ذیلی ڈائیڈ لاسٹ ایئر ان اے روڈ ایکسیڈنٹ. تو اس کے بعد ان دونوں نے شروع میں ساتھ دیا تھا. پھر اس کے بعد اسامہ نے مجھے جوائن کیا تھا, اور اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. بتائیے گا اگر انٹرسٹنگ والی سٹوری ہوتی ہے. اسامہ نے جب جوائن کیا تھا تو اچھا اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے نا بہت کم ریسورسز ہوتے ہیں, پیسے ہی نہیں ہے, سامان بھی نہیں ہے, کوئی بہت ہی ایکسپیرینس بندہ بھی نہیں ہے ساتھ میں. تو وہ ساری کی ساری جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ پیشن کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا مسئلہ ہے حل کرنا ہے, پیسے نظر آ رہے ہیں, بعد میں کبھی آ جائیں گے. اچھا. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے جب ایک چھوٹے سے فلیٹ سے اسٹارٹ کیا تو میں ایک شیئرڈ اسپیس میں رہ رہا تھا شاہ فیصل میں. وہاں پہ جب میں نے فرسٹ انٹرن کو بلایا نا تو ہمارے پاس صرف ایک ٹیبل تھی اور ایک میٹریس تھا جس پہ میں سوتا تھا. چیئر بھی نہیں تھی, کوئی اور سامان بھی نہیں تھا, بس ایک لیپ ٹاپ تھا میرے پاس. تو میں نے اس کے سر کام مل کے کرے. اب وہ انٹرنشپ پہ آیا تھا, وہ اسے دیکھ کے بھاگ جانا چاہیے تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے 3 ایڈیٹس والی فلم یاد آ رہی ہے اور وہ آج ریئل میں میرے سامنے پریزنٹ ہو رہی ہے. تو وہ اس کی کمٹمنٹ اور گریٹ ہے کہ انفیکٹ وہ ابھی بھی اسامہ میرے ساتھ الحمدللہ 3.5 سال سے کام کر رہے ہیں. اور اب وہ پورے کراچی میں انفیکٹ ہم یہ ڈیوائسز جو ہیں کہنے کو تو آسان چیز ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے, اور وہ رائٹ طریقے سے نہ کرے تو لوگوں کا بڑا نقصان ہو اس میں. تو اس ٹائم سے لے کے کہ بھائی جب کچھ نہیں تھا, اور ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپورٹ دیز انٹو جی سی سی ریجن اینڈ ادر مارکیٹس, تو وہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہم نے بالکل زیرو سے اسکریچ سے شروع کیا تھا. تو انویسٹمنٹ کی ایسے ضرورت نہیں ہوتی, رائٹ بندے آپ کو مل جائے نا تو وہ جو پیسے ہیں نا وہ آپ کو لیوریج دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا سا مطلب 1 سال میں پہنچیں گے جہاں پہ ہو سکتا ہے پیسے کی طاقت سے آپ 6 مہینے میں پہنچ جائیں. تو وہ انویسٹمنٹ کے جو تھے تھوڑا بہت ارن کیا ہوا تھا, میرے فادر نے انویسٹ کیا کمپنی میں. تو ہاں اس کی وجہ سے یہ تھا کہ آئی واز ناٹ انڈر پریولیجڈ, ایسا نہیں تھا. میری ساری ایجوکیشن فلی فنڈیڈ ہے, میں مطلب اچھی جابس کر رہا تھا, آئی واز ایکسپیرینسڈ. تو اس کے بعد یہ اسٹارٹ کیا تھا, ایسا نہیں تھا یہ فریش گریجویٹ ہے کوئی نکلا ہے اور اس کو مارکیٹ کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو اس میں کچھ چیزیں جو تھیں, ایک تو دعائیں, پھر ٹیم, جو لوگ ساتھ میں جڑے مشن میں کہ بھئی کراچی کا انیشیلی مسئلہ حل کرنا ہے, اور اس مسئلے حل کرنے میں لوگوں کو جب سہولت ملی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو انیشیل کسٹمر تھا وہ
اتنا ہائی اینڈ ہائی کلاس کسٹمر ہے ابھی بھی یوز کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی فیکٹریز بھی ہیں, ان کے اپنے ریسٹورینٹس بھی ہیں, ان کا اپنا سرکل بھی ہے. اچھا. تو گھروں میں سے لگانا شروع کیا تھا ہم نے, ہم خود جا کے پانا پکڑ کے لگا رہے ہوتے تھے سسٹم, دیوار پہ ہینگ کر کے اسمارٹ, بڑا اچھا تھا. اور اب وہی لوگ ہمیں پھر کمرشل میں لے گئے, وہی لوگ ہمیں انڈسٹری میں لے گئے. وی ہیڈ نو پلانس. یہ تو وہی بولتے ہیں نا چمتکار جادو والا سین ہو گیا. بالکل, کہ ہمیں نا مارکیٹ نے آگے لے کے چلے کہ بھئی تم ادھر آؤ. اور انفیکٹ ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بلوچستان سے میرے ساتھ ایک پروفیسر جڑے تھے, ڈاکٹر جلال. اب وہ شروع میں جب بندہ ہوتا ہے نا, اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ تھوڑا پیشن تو ہے لیکن جانا کس طرف ہے. انہوں نے پوری کانٹیکٹ لسٹ دے دی کہ میرا نام لو, جاؤ ادھر. وہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ فیلڈ کتنی بڑی ہے. پھر میں نے خود سرٹیفکیشنز کی کہ بھئی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نا آپ کو اس لیول پہ تو آنا چاہیے کہ آپ کلیم کر رہے ہو تو مسئلہ حل ہو جائے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکلات نہیں آئی, لیکن اوبیسلی ڈے ان ڈے آؤٹ کا گرائنڈ ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں چل رہی, کوئی چیز چلانی ہے, کم ریسورسز کے اندر آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, تو وہ تو کنٹینیوس اسٹرگل ہوتا ہے, اور وہ بڑی کمپنیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مطلب سب آپ مجھے بتائے گا یہ ڈیوائس میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب کیسے کرتی ہے کام, یہ کوئی جادو کی چھڑی بس لگا دی کام ہو گیا, کچھ سینسرز وغیرہ ہیں, کیسا لگتا ہے, آپ کی ٹیم پرووائڈ کرتی ہے, کیسے آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. اس کو اگر ہم بہت آسان الفاظ میں بہت آسان الفاظ میں بولنا ہے آپ نے, جیسے آسانی آپ کا پروڈکٹ ہے آپ نے بنایا ویسے آسان الفاظوں میں آپ نے اس کو بتانا ہے. ہم نے تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک لائن آف پروڈکٹس ہیں جس میں ملٹیپل پروڈکٹس ہیں, اور ہر سائٹ کے مطابق جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ہم پہلے انالائز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں پہ ٹینکر سے پانی آتا ہے, اب لائن نہیں ہے, ٹینکر سے پانی آئے گا, تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وین ٹو کال دا ٹینکر, کس وقت بلانا ہے, ابھی کتنا یوز ہو رہا ہے, کتنا پانی موجود ہے, اوور ہے ٹینک فلڈ رہے, اور یہ تمام چیزیں خود سے ہوں. اس میں جا کے بندے کو انوالومنٹ نہ ہو, کیونکہ اس کا وقت قیمتی ہے. تو اس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم وہ ڈیوائس لگاتے ہیں پمپ کے ساتھ جو موٹر ہوتی ہے, اور اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں وائر سے. اب اس کو یہ بھی پتہ ہے نیچے پانی ہوگا تو اوپر پمپ کرنا ہے, لائن سے آئے گا تو کرنا ہے, کتنا پانی موجود ہے. یہ ہو گیا جہاں پہ ٹینکر آتے ہیں. پھر کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں رات کو 2 بجے پانی آنا ہے. بالکل. اب رات کو 2 بجے کون اٹھے, اب وہ 2 بجے اٹھ بھی گیا, اس نے آن بھی کر دیا, اب وہ صبح تک وہ پانی ضائع ہوتا رہے گا, تو اگلے گھر کو مل نہیں رہا ہوگا, یہاں سے یہ گٹر میں ڈال رہے ہوں گے. تو اس صورتحال میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آٹومیٹک سینسر کے ساتھ نا سسٹم لگا دیتے ہیں کہ جو بہت ہی آسان, بہت لیمن ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں نا آپ وہ ہمیں بتائیں, ہم وہ کاپی کر کے نا اس ڈیوائس میں ڈال دیں گے. اچھا, وہ مطلب آپ کی جو اس میں روح ہے نا وہ ڈال دیں گے کہ جو آپ نے کام کرنا ہے. اچھا موٹر خالی نہیں چلنے دینی, ضائع بھی نہ ہو, بجلی بھی ضائع نہ ہو, موٹر جلے بھی نہ, پانی بھی ضائع نہ ہو, کسی کو تکلیف بھی نہ ہو, پانی بھرا رہے. ہاں پھر اس میں اسمارٹ جو چیزیں ہیں وہ تو اوبیسلی اس کی بعد میں آتی ہیں کہ بھئی موبائل سے انٹرفیس ہو جاتا ہے, وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو انڈسٹریل, کمرشل اور ڈومیسٹک جہاں پہ بھی موٹر ہے, پانی ہے, بندہ ہے, ہم وہاں پہ وہ اکوپمنٹ لگا دیتے ہیں. اچھا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ڈیوائس کی آپ بات کر رہے ہیں, کبھی جو آپ نے ڈیوائس کے بارے میں بتایا, یہ ایک ہی ڈیوائس سے سارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے یا ڈیوائس الگ الگ ہیں؟ آپ کچھ اس کو ڈیفائن کریے. یہ الگ الگ ڈیوائسز ہوتی ہیں. الگ الگ ڈیوائس, یہ الگ الگ ڈیوائسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو گھر میں لگتی ہے کراچی میں, اس کو ہم DTMC کہتے ہیں, ڈوئل ٹینک موٹر کنٹرولر. اچھا. تو یہ موٹر کو کنٹرول کرتا ہے ایک خاص انداز میں, اور ہر گھر کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی کیپیسٹی الگ ہے, اس کی لوڈ الگ ہے, اس کی لائن میں پانی آنے کا ٹائم جو ہے وہ بہت مختلف ہے, تو سٹینڈرڈز فالو نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم پہلے سائٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کے مطابق ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے. یہ تو وہی ڈاکٹر والا سین ہو گیا کہ آپ کے پاس مریض آتے ہیں, بھائی ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے گا کہ کون سی بیماری ہے, ہمیں بیماری بھی ہم بتا دیں گے, یہاں پہ درد ہے, یہاں پہ درد ہے, اب دوائی بتا دیں کہ کون سی دوائی آپ پرچی لے کے جا کے میرے آسانی اسٹور سے لے لیں. لے نہیں لیں, ہم اس کو پورا نا وہاں
ایڈمٹ کر کے اس کا پورا علاج کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی صحیح ہے. اس کو پورا اینڈ ٹو اینڈ جب تک وہ اس کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی نا تب تک ہم اس کا وہ کرتے ہیں, کیونکہ مین مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک آٹومیٹک سسٹم بیچنا ہے. آٹومیٹک سسٹم تو کوئی بھی بیچ دے گا بالکل, لیکن اس کو لگا کے چلا کے اس کا وہ مسئلہ حل کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لاکھوں روپے ضائع کر رہے ہیں. بالکل وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا چین وین سب اجڑا. تو یہ پانی نے جو کراچی میں رہتے ہوئے اتنے مسائل زیادہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ صبح اٹھے گا لائٹ نہیں ہوگی, ہاں ٹیپ کھولے گا پانی نہیں ہوگا, بالکل, کپڑے پہن کے کسی طریقے سے باہر آئے گا تو بائک میں پیٹرول نہیں ہوگا, بائک آن کر کے کسی طریقے سے وہ روڈ پہ آ گیا اس سے موبائل لے لے گا کوئی. تو اتنے زیادہ مشکل, جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی, کہ اتنے مشکل اس میں انوائرمنٹ میں وہ پروڈکٹیو کب ہوگا, وہ اس بندے کو سہولت کب ملے گی. تو ہم نے یہ کیا کہ بھئی ہم تھوڑا سا اپنا نا کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ پانی کے بارے میں نہ سوچیں کہ پانی کب آیا کب گیا. وہ زندگی کے شروع سے لے کے وہ آخر تک نا یہی سوچ رہے کہ ٹینکر کب بلانا ہے مجھے, پانی کتنا رہ گیا ہے, گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. اس کے دماغ میں نا یہ چیزیں گھوم رہی ہیں. کوئی بھی بندہ ہو گیا, وہ کراچی میں رہنے والا کوئی بھی بندہ ہے, اور انفیکٹ کہ ہر 10 میں سے 4 بندے پاکستان کے اندر اس وجہ سے خوار ہو رہے ہیں. بالکل, جس کو پانی زیادہ مل رہا ہے اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. آپ لوگوں نے ایک ایڈ چلایا تھا وہ بہت اچھا تھا, جس میں شادی کے ٹائم وہ دولہا بیٹھ کر سوچا پتہ نہیں پانی کی بوتل بند کی ہے نہیں, پتہ نہیں پانی آ رہا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ہر وقت یہی ٹینشن رہتی ہے سب کو. بالکل, تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹ انٹریکٹیو ویز میں بتائیں, اور الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے نا اس کو 1 مہینے, انفیکٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ 15 دن کے بعد آپ بات کرنا, اور وہ 15 دن کے بعد نا اپنے 4 دوست اور لے آتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی لگاؤ. یہ بھی بیٹھے ہوئے مطلب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے نا تو ٹوٹل موسٹ آف دا ٹائم ڈسکشن جو ہوتی ہے نا وہ آپس میں دوستوں کی, پانی تمہارا آ رہا ہے میرا آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یار میں نے تو لگوا لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندے کو سہولت ملتی ہے نا تو وہ کہتا ہے اچھا میں دوسروں کو بھی دوں. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس وقت پاکستان میں کون کون سے شہروں میں؟ مین ہمارا KLI ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد اور حیدرآباد بھی اس میں ہم کور کر رہے ہیں. بلوچستان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں ہمارے پاس بہت ہی لوگوں کو یہ نہیں جو ہے مسائل کا سامنا ہے. بلوچستان میں مردمان وہ آپ پہ قلت, آپ پہ جیڑا, آپ پہ ضائع ہے کہ وہ باز جی رہنے دی پانی اسی گوڑا ماں بھی شرک میں جوسپت کنی چارے کہ شاہ بلوچستان ہے بار وہ چیز سوچتے تھے کہ آسانی یہ ڈیوائس کالی اشیاء عمدہ کراچی تک محدود کہاں یا کراچی شہرن یا جو ایسے بلوچستان ہے سائڈہ بھی کاری تھی. اب بتائیے گا کہ آپ بلوچستان میں کیا کریں گے؟ ہمارے ویورز سن رہے ہیں اس وقت کہ آپ انہیں بتائیے گا کہ بلوچستان کے بارے میں کیا کرنا ہے, کب لے کر آ رہے ہیں ڈیوائس بلوچستان میں؟ تو بلوچستان سے ہمیں کافی کوئریز آتی ہیں, انفیکٹ پورے پاکستان سے کوئریز آتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کسی کو بہت ضرورت ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کو خام خواہ ڈیوائس نہیں بیچنی. اچھا, رائٹ, اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو چھوٹے اکوپمنٹ سے حل ہو سکتا ہے نا, تو ہم رائٹ اوے اپنے ڈیوائس بیچے بغیر نا وہ کر دیتے ہیں. اگر کسی کو نزلہ ہے تو ہم اس کو کینسر کی دوائی نہیں دیتے. بالکل obviously وہ ٹانگ والی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی وہ جو کلر چھوڑ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی شلوار کلر چھوڑ رہی ہے, ٹانگ نہیں کاٹنی اس کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئٹہ سے بھی ہمیں کوئریز آتی ہیں, تو جو پرٹیکولر ہوتی ہے نا کہ ہاں ہماری ڈیوائس اس یہاں پہ لگ کر اس کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے, تو ہم وہاں پہ ڈیلیور کروا دیتے ہیں. اور کیونکہ کوئٹہ میں یہ ہے کہ اب گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے نا بہت نیچے جا چکی ہے, تو وہاں سے پمپ کرنا اس کی ایک انرجی کی کاسٹ ہے, پھر اس کو مینٹین کرنا, پھر اس کو جو باقی لائن سے پانی آ رہا ہے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ بھی وہاں پہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ ضرورت پڑے گی کہ جو ایک بھی ڈراپ ضائع ہو رہا ہے نا وہ نہ ہو, کیونکہ لائن سے جو پانی ضائع ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ٹوٹل ایک انرجی سسٹم ہے کہ وہ جو پمپ ہو کے آیا ہے نا, وہ کسی نے پمپ چلایا ہے تو پانی لائن میں آیا ہے,
لائن میں آنے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں سیو کیا اور اوور ہیڈ میں پمپ کیے, تو یہ انرجی اسٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہے پوری, رائٹ. اب وہ انرجی جو ہے وہ پیسہ لگا ہوا ہے کسی نہ کسی کا, اور وہ کسی کا نہیں ہے, وہ ہمارے ہی پیسے. یہ آپ نے جو ایک قطرہ سیونگ کی بات کی ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی, کیونکہ ماں پہلا بھی ہمیں گوشت گولے چاروں کا کہ آپ جو استے یک نعمتی اللہ پاک کی طرف پاچی میں, چاہے ماں یہ قطرے چاہے ماں پورے گین علی ضائع بکنی آئی نہیں میں جو اس کا نہیں جو اس پت کنی شانی گما کہ جو استے کراچی یا امیچو ڈیوائس لگ گیا تھا یہ پورے سالہ کراچی تو کا ایشا چنچو کو یک ریکارڈ بئی تھے کہ ایشا چنچو آپ جو استے سیف ہوتا بلے اشیے جو اس پدا ماں کنی یا کسانی بریک کیے پت شری گوڑ منی ضروری کسانی گونڈ ہوئی بریک پت یہ سوال ہے جاؤ میں شمارا تھے. وشت کے گولے چاروں کا بس شمارا گوشت میں کسان ایک گونڈ ہوئی بریک کے بعد واپس آئے ہم شمات کی نیویشا چیز جسپت کریں کہ جو ماں پہلے شمارا گو کہ کراچی جو پورے سال ہے شوتی کا بیچو ڈیوائس لگی تھا پہلے میں دوست کری چیچو ڈیوائس لگی تھا کراچیا اور اسے جو ہمیں ترم پکی آپ بارے گپ کو گوڑا میں جوستی کریں کہ پورے سالہ شا کراچیا چنچو آپ جو اسی ضائع بیگا چی بچہ ہی تھا. میں اپنے ویور سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ جو آپ نے کہا تھا نا ایک بوند بچانے کی بات کی تھی, تو آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ نے اب تک کتنے ڈیوائسز لگائے ہیں اور ان ڈیوائسز کی بنا پر آپ نے کتنا پانی سیو کیا ہے, ایک سال کا ریکارڈ آپ ذرا بتا دیں اس کی بات. ابھی تک ہم نے جو ڈیوائسز کراچی میں لگائی ہیں وہ ہیں 350 سائٹس ہم مینیج کر رہے ہیں, 350 سائٹس, اور اس میں یہ جتنی بھی سائٹس ہیں نا اس میں تقریباً 22,000 بندہ رہتا ہے, 22,000. اور ان کی ڈیلی کی جو پانی کی مینجمنٹ کی یا پمپنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, جو ان کو ضرورت ہے, وہ ان ڈیوائسز کے تھرو آٹومیٹکلی فلفل ہو رہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی وہاں کے اس پرٹیکولر سائٹ کی پرابلمس تھیں وہ سالو ہو گئی ہیں. بالکل. پھر اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے تقریباً جو ایک سال کا ہمارا ڈیٹا ہے 22.5 ملین گیلنس. واو, 22.5 ملین گیلن آف فریش واٹر, مطلب یہ صاف پانی, یہ صاف پانی بالکل جو لائن سے آتا ہے نا, جو ٹینکر کے تھرو آتا ہے, یہ صاف پانی ہے اور یہ کوئی بور کا واٹر نہیں ہے. وہ ہم نے سیو کیے کیونکہ اوور فلوز میں بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کہاں پہ جا رہا ہے. تو جب ان کو ڈیٹا ملنا شروع ہوتا ہے نا کہ بھئی اچھا ہمارا اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, تو وہ صرف پانی ضائع نہیں ہو رہا ہوتا کہ جو اگر وہ ٹیپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ پانی ضائع نہیں ہو رہا, وہ اس کے بجلی جو اس نے یونٹ لگایا ہے نا اوپر ڈالنے کے لیے, جی جی وہ اپنی بجلی بھی ضائع کر رہے اس ٹائم پہ. ہاں یہ چیز بھی تو وہ آبویسلی وہ ہزاروں یونٹس ہیں بجلی کے, ان کے بلز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. تو 22.5 ملین گیلنس آف فریش واٹر ابھی تک ہم بچا چکے ہیں, اور اگلے سال تک کا ہمارا جو ہے وہ 1 ملین گیلن پر ڈے ہم نے سیو کرنا ہے. گولے چاروں کا منی و دب بنویت کے ماں انچو مطلب امیچو دما گستا کہ اودا مردوں تلوس گیاں یا ترم پہ آپ واسطہ بلے جو استے انچی دمک بھی استا کہ اودا آپ انچو ضائع بیگیں آپ اودا انچو ناقدری کنک بیگیں کہ جوستا مکا انی اشیا ڈیوائس ہوں گو آسانی ڈیوائس ہوں گو کراچیا 2.5 جو ملین آپ ورگی آپ صافی آپ پلگی رہے آپ جو استی اشیا سیف ہوتا ہے اشیا ضائع بیگا چی بچے تھا نی سوچتا کہ چنچو انچے دمک استا جو اودا سال سرا اچو آپ جو استی ضائع بیگے من ویدہ پورے سون بھی تو گولے چاروں گا کہ ماں میں وطی جن صافی آپ جو استی لوگا کم ہو بھی ہمیں سمجھتا موٹر چالو بھی برزے ٹینکیہ پور کرنگے مارا خبر نہیں موٹر چالو ہوئی شیئر چی آپ پور بھئی تھی آپ سر ریچی او دا چی میں موٹر چالو میں بجلی بھی خرچ بہ گئی اور اسی ڈیوائس سے بجلی بھی بچ گئی اور آپ بھی بچ گئے. بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے, آئی ایم ریئلی اپریشیٹڈ.
مطلب مجھے لگ رہا ہے مجھے اپنے گھر کے لیے یہیں سے خرید کے لے کر جانا پڑے گا، پر آپ ڈیوائس ہی نہیں لائے. انشاءاللہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا گھر کی یا کسی بھی سائٹ کی، ہم تو اس کے حساب سے ریکمینڈ کرتے ہیں. تو وہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈیوائسز اویلیبل ہیں. وہ ڈیوائسز ہی 7 ڈیوائسز مختلف ہیں، اور اس کے اندر بھی ہر گھر کے مطابق جو ہے نا وہ پروگرام الگ ہو جاتا ہے. یہ سین کیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، مطلب ہر گھر کے حساب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اوور آل اسٹینڈرڈس فالو ہوتے ہیں. بالکل. اس کو کہتے ہیں بلڈنگ کوڈس. وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور یہی اسٹینڈرڈ ہے. جی جی. لیکن پاکستان میں اور اسپیسیفکلی بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کراچی میں تو کہ جس میں اسٹینڈرڈس بالکل بھی فالو نہیں ہو رہے. جی جی. تو وہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیوائس لگ ہی نہیں سکتی کسی بھی گھر میں. تو کسی کی ٹینک سائز بڑا ہے، کسی کا پمپ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کی لائن سائز بڑا ہے، کسی نے 4 لائنس لی ہوئی ہیں کہ بھائی اگلے محلے کی بھی لے کے آ گئے ہیں، ساتھ کی بھی. اب وہ اتنی کمپلیکس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کوئی بور سے بھی نکال رہا ہے، پانی کی بہت ضرورت ہے اس کو. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سائٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق نا ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو 4 لائنس تو لے آئے ہو تم، اس میں سے کم یوز کرو. تو جب وہ اپنی اس کی ایک آٹومیٹڈ سسٹم لگتا ہے نا تو وہ اس کی تھوڑی سی ہوس کم ہو جاتی ہے کہ بھائی سارے محلے کا میں نے پانی کھینچ لینا ہے. بالکل. کیونکہ وہ اپنا پانی بھر لے اس کے بعد بند کر دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں اور ہر گھر کے مطابق اسٹینڈرڈز ہم بنا ہی سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی جو یہ سپلائی سسٹم ہوتے ہیں، سپلائی چین ہوتی ہے پانی کی، جب ڈیم سے پانی آ رہا ہے، یہاں پہ دھابی جی پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں سے آتا ہے، تو اس کے بعد پائپ لائنس میں جب آتا ہے تو وہ پریشر مینٹینڈ ہی نہیں ہوتا پیچھے سے. بالکل. کیونکہ جہاں پہ سنگل سٹوری بلڈنگ بننی تھی، اپرووڈ تھی اس سوسائٹی میں. آپ کی بات سے تو نا مجھے بالکل اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، جیسے ابو بھیجے تھے جا کے پڑوسی گھر میں بول کیا موٹر بند کرے ہمیں پانی چڑھانا ہے. یہ والا سین مجھے یاد آ رہا ہے. ہم بھی جا کے ابو بولے موٹر بند کرے ہمیں پانی چاہیے. بالکل. تو اس میں اب یہاں پہ کراچی میں یہ ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو. اچھا ایک گھر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے رات کو 2 بجے وہ آن کرتے ہیں، جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی وہ آن کرتا ہے، اس کا چلا جاتا ہے، یہ آن کرتا ہے، اس کا چلا جاتا ہے. کوئی پیچھے سے بڑا پمپ لگا لیا اس کا چلا جاتا ہے. کراچی میں تو موسٹ سے لوگ بائک لگاتے ہیں. یہ سین مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مطلب پانی نہیں آ رہا بائک لگا دو، بائک لگا دو، زیادہ پریشر آئے گا، پانی آ جائے گا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. ہمارے گھر میں پانی آنا چاہیے بھلے ہی پیٹرول جائے، بائک لگا دو. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بجلی نہیں ہوتی وہاں پہ، اس وجہ سے لگاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرم ہے نا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، اس کے لیے پوری انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی پائپ لائن کی حالت ہی ایسی نہیں ہے کہ اس پہ پریشر دیں اور اس میں وہ کچرا بھی آ رہا ہے، باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اس میں نا بڑی پریسائز نالج ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ بھائی کہاں پہ کیا چیز لگانی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ دنیا میں 20 PSI کے اوپر سسٹم ڈیزائن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر لائن آ رہی ہے نا تو آپ کو کھینچنے والا پمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں پہ شاور لے سکتے ہیں. گراؤنڈ فلور پہ شاور، مطلب اتنا پریشر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو جتنا سسٹم اس کا لگا ہوا ہے نا جس طریقے سے بھر رہا ہے اس سے اس بندے کی انوالومنٹ ہٹائی اور پانی جتنا ضائع ہو رہا تھا نا اس کو روک دیا. تو جیسے آپ نے پائپ لائن کی بات کی نا تو شہر قائد کی سڑکیں گواہ کہ یہاں پہ پانی نہیں آتا. پہلے وہ سڑکیں بنائی جاتی ہے پھر ان کو پائپ لائن کے لیے توڑا جاتا ہے، واپس ان میں جو ملبہ ہوتا ہے وہ اس کو یوں کر کے رکھا جاتا ہے، تبھی اسی وجہ سے اتنے سارے حادثات بھی ہوتے ہیں. وہ تو ایک جو بیڈ پلاننگ ہے نا، ہاں وہ ہم ایز اے کنٹری پاکستان جو ہے وہ ایک ریسورس رچ کنٹری ہے. اس کے پاس بہت کچھ ہے، مطلب دنیا میں اتنے زیادہ ممالک ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. پاکستان کے پاس اپنا اتنا کچھ ہے ریسورسز میں، لیکن اس کے بعد بھی ہم ریسورسز کو مس مینیج کرتے ہیں. پاکستان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے. گیم یہ ہے. تو مس مینجمنٹ ہے آبویسلی، اور ایک
جو آسانی کے انڈر ہم ایک کیٹیگری میں جو کام کر رہے ہیں وہ ہے واٹر مس مینجمنٹ. نہیں آپ نے ایک آسانی تو کر دی, آپ نے کہا کہ اوپر والے ٹینک میں جو ہے وہ آپ لوگ کا سینسر لگتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی, ایسا بھی سینسر لگانا ہے جس سے پتہ چلے کہ اوپر ٹنکی کا پانی گرم ہے یا ٹھنڈا. گرمیوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے, شاور لینے کے لیے جاؤ پانی اتنا گرم ہوتا ہے, تو کچھ یہ والی آسانی بھی کر دے ہمارے لیے. تو سب سے پہلے کراچی میں رہتے ہوئے آپ شاور نہ لیں. تو کیونکہ شاور میں جتنا پانی ضائع ہوتا ہے نا اس سے 5 بندے شاور نہا لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امیڈیٹ سولوشن کے طور پہ بالٹی میں ڈالیں اس پانی کو, اس کو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ رکھیں, وہ ٹھنڈا ہو جائے. نہیں ہمیں تو آسانی والا پروڈکٹ چاہیے, یہ والی آسانی نہیں چاہیے. جو سولوشن ہے نا, جو سولوشن ہے اس کا یہ کہ بھائی جو ٹینکس ہیں نا وہ اگر آپ انسولیٹڈ کروائیں گے تبھی آپ کا وہ پانی بچ سکتا ہے. نہیں آپ سوچیں نا کچھ اپنے ڈیوائس کے ساتھ, آپ لوگ تو بہت کچھ سوچتے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ اتنے ذہین ہیں. اپنے ڈیوائس میں کیسا پروڈکٹ بھی ایڈ کریں, مجھے اپنا کسٹمائز کروانا ہے, مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے اوپر کے ٹینکر کے. کیا کریں گے, جیسے آپ کے پاس ایسے بھی کسٹمر آتے ہوں گے مجھ جیسے پاگل کہ مجھے اوپر کے ٹینکر کا پانی ٹھنڈا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایسے کسٹمر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ اپنی ریکوائرمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں بھائی کرنے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اس ڈیوائس سے آپ میزائل بھی لانچ کر لیں, تو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں وہ یہی ہے نا کہ اگر کوئی بہت ہی سستے میں کوئی چیز حل ہو سکتی ہے تو ہم نے زبردستی اس چیز کو نہیں لگانا. تو ہم صرف ڈیوائس نہیں بیچ رہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک لائف سٹائل چینج آئے, لوگوں کی ذہنیت بن جائے, ذہن سازی. بالکل. جب ذہن سازی ہوتی ہے نا تو وہ ایک قوم بن رہی ہے, اور آپ نے دوسرے گھر والے کے لیے صرف یہ احساس کیا نا کہ بھائی اس کو, میں اگر یہاں پانی ضائع کروں نا اس کو نہیں ملے گا, رائٹ. میں اگر شاور لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے والے گھر کو نہ ملے. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی فیمیل ہو اور اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو. بالکل. تو میرے 2 منٹ کے شاور سے اگر کسی کی وہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ وی آر اے سسٹینیبلٹی کمپنی ایز ویل, کہ ہم سسٹینیبل سولوشنس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور بائی ڈیفالٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پانی بچانا ہے, بجلی بچانی ہے, لوگوں کا وقت بچانا ہے. تو اس میں ہم وہ فینسی سولوشنس جو ہے نا, اگر کسی کا ریکوائرڈ بھی ہے تو ہمیں بہت دفعہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھائی میرے اس ٹینک میں بھی ہائی گریڈ انڈسٹریل سینسر لگا دو. بھائی کیوں لگا دیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے. جی. بے شک اس کے پاس پیسے ہے, ہی از ولنگ ٹو پے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو فرض ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ہی بچائیں اور آپ کو سہولت دیں. مثال کے طور پہ کراچی میں بہت سارے علاقوں میں ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایگزیکٹ لیول جاننا ہے اوپر کا. جی. اس کا ہم ایک الگ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جو کہ نیچے سے اوپر فل کر کے رکھتا ہے. اب جب ہمیں پتہ ہے اوپر فل ہی ہے, آپ کے پاس تو ہر بیماری کی دوائی ہے. بالکل. ریلیٹڈ ٹو واٹر مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ, اور اس میں پاور بھی آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب وہ فل ہی رہنا ہے تو اس کے نمبر کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. جی. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ وہی اس کو پانی کو ٹھنڈا ہاں ایک چلر لگا لیں اس کی, لیکن اس کی بجلی کنزیوم ہوگی. یا تو اس کو انسولیٹ کر لیں اس ٹینک کو, اس پہ کوئی پینٹ کر دیں یا کوئی انسولیشن مٹیریل ڈال دیں, یا اس ٹائم نیچے سے اوپر پمپ کریں جس ٹائم آپ کو شاور لینا ہے. نائس, بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں اس وقت آپ نے جو بتایا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے کافی ڈیوائسز لگے ہیں, تو گھروں میں کتنے لگے ہیں, اسکولس, ہاسپٹلس وغیرہ, آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں. اسکولس وغیرہ میں بھی لگے ہیں کیا؟ ہمارا جو 80% کلائنٹ ہے وہ ڈومیسٹک کا ہے. جی. اور یہی کلائنٹ ہمیں ہر جگہ لے کے جاتا ہے. مطلب جو ڈومیسٹک کا گھریلو استعمال میں وہ کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے یار میرا فیکٹری بھی ہے, اس کی انڈسٹری بھی ہے, اس کی باقی چیزیں بھی ہیں, اور اس انڈسٹری میں رہنے والے اور لوگ بھی ہیں. جی. انڈسٹری میں کام کرنے والے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 80% ابو 80% ہماری ریزیڈینشیل یوزرز ہیں, پھر وہی ہمیں کمرشل میں لے گئے اور وہی ہمیں انڈسٹریل میں لے گئے, تو 20% کمرشل انڈسٹریل ہے.
جس میں اسکولس ہو گئے, ہاسپٹلس ہو گئے, اس کے علاوہ جو ریسٹورینٹس ہیں وہ ہو گئے. تو پورے کراچی میں ڈیموگرافکلی نا ہر لوکیشن پہ ہماری ڈیوائس لگی ہوئی ہے. اچھا, آپ نے جو پہلے بتائی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ شاہ ویسل میں آئی گیس لگایا تھا, وہ کہانی بہت انٹرسٹنگ تھی, آپ نے ان پرابلم کو سالو کیا. ایسے بھی کوئی انٹرسٹنگ جو مسئلے ہیں جن کو آپ نے اپنے آسانی والے پروڈکٹ سے سالو کیا, ان کو ذرا ہمیں بتائیے گا. کہ مسئلے تو ہمارا تو کیونکہ ہمارے پاس جو سٹوریز آتی ہیں نا وہ اتنی پینفل ہوتی ہیں کہ اس کو سننے میں شروع میں تو وہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو اگر مسئلہ حل ہو گیا ہے نا تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ پہلا والی تو سٹوری میں نے سنا رہی تھی. دوسری سٹوری یہ تھی کہ ایک جو سیکنڈ ہم نے ڈیوائس لگائی وہ تھی نازم آباد میں 4 نمبر پہ ایک مسجد ہے تو کراچی میں. اب وہ جو مؤذن تھے نا وہ 5 ٹائم اپنے مسجد کے معاملات کرتے رہتے تھے, اور پوری مسجد کا جو لوڈ تھا نا وہ ان کا جو حجرہ کہتے ہیں یا ان کے رہنے کی جگہ تھی, فیملی رہتی تھی ان کی, تو وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ٹینک تھا ان کا. اچھا. اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پورا دن انہوں نے مسجد مینیج کرنی ہے, اچھا, اور رات کو انہوں نے پانی بھرنا ہے. تو وہ بندہ نا اتنا پریشان تھا کہ بھائی میں کیسے کروں اس سب کو. اور جس وقت وہ پانی مطلب اوور فلو ہونا شروع ہوتا تھا نا تو اس کے بچوں کا جو بستر تھا وہ وہیں پہ ٹینک کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا. تو رات کو 2 بجے وہ بچے نا وہ بغیر بستر کے بستر گیلے ہو گئے زمین پہ اگر سو رہے ہیں. تو ان کو اتنی پریشانی تھی تو ہم نے یہ آٹومیٹک سسٹم ان کو لگا کے دیا تھا, اور مجھے کچھ لگتا ہے کہ شاید انہی وجہ سے ہمارا کام آگے بڑھا ہے. نہیں انصر صاحب, مجھے بتائیے گا جو آپ کا پہلا کسٹمر تھا آپ کو کیسے پتہ چلا ان کے بارے میں؟ ریلیٹیو تھے یا کسی نے ریفر کیا تھا, آپ کے بارے میں بتایا تھا, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس میں یہ تھا کہ میرے ایک دوست تھے, ان کے ریفرنس سے ان کے ریلیٹیو تھے, تو ان کو یہ بہت زیادہ پرابلم تھی اور وہ رات کو آ کے 4 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو لگا کے دو, اب آپ نے کام تو شروع کیا ہے نا تو سب سے پہلے ان کا کام آپ نے کرنا ہے. تو وہ فرسٹ ہمارے کسٹمر سے جن کے انیشیلی جو فرینڈز اینڈ فیملی میں سے آئے, سرکل میں سے, کیونکہ ہر بندے کے کچھ نہ کچھ جاننے والے تو ہوتے ہیں. تو ان 10-12 لوگوں کے بعد جو لوگ آئے تھے نا وہ کمپلیٹلی ان نون تھے. اچھا, چلیے اب مجھے یہ بتائیں انصر صاحب کہ کوئی بھی اگر ہم برانڈ بناتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, اس کی کاپیز بھی تو آتی ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کے پروڈکٹ کی کاپی کسی نے کی ہے یا ایسے ہی کوئی جیسے کوئی ڈیوائس پہلے سے موجود تھا مارکیٹ میں پاکستان میں؟ آپ بتائیں ذرا اس حوالے سے, ایسا کچھ ہوا تھا؟ دیکھیے میں اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی نا 2016 سے بھی پہلے سے کام کر رہا ہوں, تو مارکیٹ میں تو میں ہوں, لیکن 2019 کے مڈ میں میں نے جو آفیشیل کمپنی لانچ کی تھی کہ ٹیم بنائی اور پھر لانچ کیا. جب یہاں پہ اس چیز کو, اس پوری پروڈکٹ لائن کو متعارف کروانے والا تھا وہ ہمارا ہی تھا. اس کے بعد لوگ کاپی کرنے کی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے نا, لیکن جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ کاپی کرنے کے بعد چلانا ہے. بالکل, کاپی تو کر لے گا, وہ کم پرائسنگ میں دے دے گا, لیکن وہ ایکسپرٹیز کہاں سے لے کے آئے گا, وہ ٹیم کہاں سے لے کے آئے گا, وہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کہاں سے آئے گا, وہ پروڈکٹ نالج کہاں سے آئے گی. تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. تو لوکل مارکیٹ میں تو سلوشنز ہوں گی, لیکن ہمارے لیول پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بہت ہی ایڈوانس لیول پہ لوگوں نے ورکنگ کی ہے, کیونکہ یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ ہے جس میں مثال کے طور پہ ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے ہارڈ ویئر کا. ہارڈ ویئر پروڈکشن ہاؤس بنانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے بہت. پھر انجینئرنگ ٹیم ہے اس کے ساتھ, اس کو مینٹین کرنا, آن بورڈ کرنا, اس کو اس سے کام لینا, اس سے کام کروانا, وہ ایک الگ چیز ہے. پھر یہ جب پروڈکٹ مال چلا گیا مارکیٹ کے اندر تو اس کو مینٹین کرنا پڑا, ایک پورا ایک الگ سیگمنٹ ہے. تو ڈومین نالج ہونے کے ساتھ ساتھ, پروڈکٹ نالج ہونے کے ساتھ ساتھ کہ بھئی مسئلے کہاں ہیں, ابھی تک کاپی تو آئی ہیں بہت ساری, لیکن ہمارے لیول پہ جو ایکسپرٹیز لیول ہے نا تو اس لیول پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا. چند سب مجھے بتائے گا کہ آپ کا پروڈکٹ پہلا پروڈکٹ ہے پاکستان میں یا اس سے پہلے کوئی تھا؟ اس کو ہم نا ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے.
اچھا پروڈکٹ تو ہارڈ ویئر پروڈکٹ ہوتا ہے نا جی جی کہ اس میں 7 پروڈکٹس ہیں، لیکن وہ لگتے کیسے ہیں، جی جی وہ کسی کا مسئلہ حل کیسے کرتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم کی صورت میں ہوتا ہے کہ بھئی موبائل سے کمپیوٹر سے وہ تمام چیزیں نا کنیکٹ ہو جاتی ہیں. اب جب کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس پلیٹ فارم کی جو چیز ہے نا وہ کاپی کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اب تو اس کو پروپرائٹری جو چیزیں ہیں وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کوئی کسی نے کرنا ہے کر لے. مقصد یہ ہے کہ آسانی زیادہ لوگوں کو مل جائے گی، بے شک ہمارا کاپی کر لے، کوئی اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سہولت جو ہوگی نا وہ زیادہ. مثال کے طور پہ اگر ہم پانی بچا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آنے والے 10 لوگ اور آ جائیں بھائی، بالکل، مطلب صرف ہم کیوں پانی بچائیں، سب بچائیں، تو ہمیں اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. گولے چاروں کا جو شمائش کو اگر مارکیٹ تا یا برانڈ کہتی گورا برانڈ نقل کرنے کی کاپی بھی باس کہتی بھلے انچو کے شمائش کو کہ انسب صاحب اگوش کہ نقل ہو ہلکس کا بل نقل کرنے کے واسطے بھی عقل ضرورت ہے نا. جب عقل نہ بھی آئی مردم مارکیٹ چون چلے خود کا گرامشی ایک گپا مزید کنٹینیو کریں بھلے انواد کسان گونڈوئی بریک دلوا نوشی کے گونڈوئی بریک جو چیا گپ باز انٹرسٹنگ چل گئی پدا بریک اپ پدا میں گپا بڑھ جا کریں. ورشد کے گولے چاروں کامات کی بریک اچھی بات مشمار گونا وہ گونڈوئی بریک جیرا میں مراگش بعد انٹرسٹنگ ویکیشن مزید انٹرسٹنگ کریں گپ پترانا بڑھ جا کریں. اچھا صاحب مجھے بتائیے گا آپ کا پروڈکٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت آسانیاں پیدا کرے، آسانی پروڈکٹ اور وہ آسانی پیدا کرے. اب مجھے بتائیے کہ وہ بولتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی مار، آپ تو ایجاد کے مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کی. جیسے اگر کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو اس کو اپنے نام کے اوپر وہ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ میرا پروڈکٹ ہے. جیسے نیوٹن نے اپنے لوب بنایا تو اپنے نام کے اوپر، اگر کسی نے کوئی فاؤنڈیشن بنایا تو اپنے نام کے اوپر، اگر کاشیز نے بنایا اپنا سیلون تو اپنے نام کے اوپر سے اپنے پروڈکٹ بنائے. تو آپ نے کیوں اپنے نام کے اوپر اس کو نہیں بنایا؟ دیکھیں پرسنل برانڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہر بندے آبویسلی ہر بندے کی نا انسپریشن ہوتی ہے کہ اس نے جانا کہاں پہ. تو میرا جو اسپیسیفکلی مقصد تھا نا، جو میں نے وہ ٹریگر پوائنٹ ایموشنل ٹریگر تھا کہ بھائی یہ بندہ خوار کیوں ہو رہے ہیں، وہ مشکل میں تھا. تو مشکل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی آسانی ہوتی ہے. ہاں تو آپ نے آسانی ہی کر دی. تو وہ آسانی ایک ویژن ہے کہ بھائی ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی دینی ہے. بڑا مشکل وقت ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں. بالکل بالکل. لوگ مطلب کسی سے ویسے ہی عام طور پہ بات کرو نا تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ بیہیو کیسے کرے. ہاں ہاں. اتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی کچھ آسانی دی جائے. ابھی ہم پانی واٹر مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر رہے ہیں. آگے جا کے اور چیزیں ہم مطلب مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آنی. بالکل بالکل بالکل. اگر اس میں صرف اپنا نام یوز کروں گا تو وہ ایک مقصد نہیں ہوگا، وہ میری سیلف برانڈنگ ہوگی. بالکل بالکل. اور سیلف برانڈنگ تو میری ویسے بھی مطلب کچھ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کمپنی کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی پرسنل برانڈ کو ڈیولپ کیا جائے. وہ ہر بندے کا الگ سے ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اس نے اپنی پرسنل برانڈنگ کرنی ہے یا ایک کمپنی کو ایک ویژن کو بڑے لیول پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ ہماری جو کمپنی میں جو بندہ کام بھی کر رہے ہیں اسٹارٹ اپ میں، وہ بھی اس ویژن کو بائی کرے گا تب ہی جا کے وہ کسٹمر کو آسانی دے سکتا ہے. مطلب ہم کلیم صرف کر لیں کہ بھئی ہم آسانی ہیں اور وہ ٹیم کے اندر آسانی نہ ہو، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں لڑ رہے ہوں، بالکل بالکل وہ کام ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا کمپنی کا ایک رول ہے کہ بھئی ہم ایک فلٹر لگاتے ہیں کہ بھئی انٹرنل پروسیس کے اندر بھی جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے دوسرے کے لیے آسانی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی. اب میں آپ کو حنظب صاحب کی جگہ ثانی صاحب بولنے جا رہی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے شو میں، ہمارے مارننگ شو میں آ کر کیسا لگ رہا ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو
فاؤنڈر بن کے ہوئے کیسا لگ رہا ہے جب آپ نے اپنا پروڈکٹ بنایا ہے, اپنا انوینشن, کیسا فیل ہو رہا ہے؟ شو میں آ کے تو اوبیسلی کافی اٹس این امیزنگ شو, اور کافی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پہ, اور اوبیسلی انٹریکشن کافی اچھے ہے. دوسرا, کوئی بھی فاؤنڈر جو ہے نا, وہ اگر بس کے لیے فاؤنڈر بنتا ہے تو اس کا اگر ویژن بڑا نہیں ہے نا, تو وہ صرف اپنی سیلف برانڈنگ کروائے گا. سیلف برانڈنگ سے آگے ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی مقصد کیا ہے. لوگوں کا پانی کا جینوئن مسئلہ ہے. ہم یہ بڑے اس میں دیکھ رہے ہیں نا کہ اچھا پانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ٹینکر آ جائے گا, ٹینکر روڈ پہ آئے گا, وہ کسی بندے کو مارے گا. آپ ایک ٹیپ کھول رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جو نیکسٹ ڈور میں ٹینکر آئے گا وہ آپ ٹیپ کھول رہے ہیں, اور وہ بندہ جس کے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں ٹینکر والے کو, وہ روڈ پہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کسی کی جان جائے. تو وہ جو ویژن بڑا ہے نا, اس میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. ہاں فیم آ جاتا ہے, مطلب اوبیسلی بینگ اے فاؤنڈر, وہ صرف کسی کمپنی کی فارمیشن یا کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی نام ہو جائے گا. مقصد پورا ہو جائے گا تو نام تو ویسے ہی ہو جائے گا. جی انصر صاحب بتائیے گا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انجینئرس کے بارے میں میمز چلتی ہیں بہت زیادہ کہ انجینئر پڑھ لی انجینئرنگ, اب جا کے آٹو رکشا چلاؤ. انجینئرنگ پڑھنے کے بعد ابا نے چھولے بھٹورے کی دکان کھول کے دے دی. لوگ سوچتے بہت ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں, پر وہ عمل نہیں کر پاتے ان کے اوپر. کچھ لوگ ان کو ڈسپوائنٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کہیں پر جا رہے ہو کچھ کر رہے ہو تو نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کیا میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہو ہمارے ینگسٹر کو کہ وہ کیا کریں آگے, ان کے لیے ایک میسج کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ جو ابھی فریش گریجویٹس ہیں یا ابھی جو پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے. جب تک آپ کے پاس فوکس نہیں ہوگا نا, تو آپ کوئی بڑی چیز اچیو نہیں کر سکتے. اور گول سیٹنگ جو ہوتی ہے نا, فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ گول رکھا ہے, اور اس کے لیے آپ اتنا, اگر آپ کو کسی اسپیسیفک جگہ پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے ان پٹ جو دینا پڑے گا نا, جو اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, وہ آپ رینڈم چیزوں میں نہیں کر سکتے, جو کہ ایک ترتیب سے آئے گا اور وہ کنٹینیوس ایفرٹ سے ہوتا ہے. باقی جو بات رہی کہ بھئی لوگ ان کو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں, ڈیموٹیویٹ ہاں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن جب تک بندے کے اندر اپنی گریٹ اینڈ ریزولوشن نہیں ہوتی نا کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے, اور وہ اس کے لیے اپنے انوینٹرز آن بورڈ کرے. لوگ ریڈی ہیں بتانے کے لیے کہ بھئی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے کوئی 50 کے قریب مینٹورز ہمارے ساتھ آن بورڈڈ تھے, ابھی بھی ہیں, اور وہ ان سے جا کے اسپیسیفک پرابلم بتائی کہ بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے. صرف یہاں تک نہیں, اور وہ رپلائی کرتے ہیں, اور رپلائی کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو. اور اگر وہ مطلب مثال کے طور پہ میں نے یہ کام کیا کہ بھئی کسی مینٹور کو میسج کیا, اس نے رپلائی دیا, اور وہ کام کرنے کے بعد میں نے اس کو اپڈیٹ بھی دی کہ سر یہ میں نے کر لی ہے ود ان اسپیسیفک ٹائم فریم. تو آبویسلی وہ آپ کا ایک لرننگ کا جو 10 سال کا پیریڈ ہے وہ آپ شارٹن کر سکتے ہو 1 سال کے اوپر. اور ہو سکتا ہے کہ 10 سال میں آپ نے جتنی ایفرٹ لگانی تھی ایک خاص مقام پہ پہنچنے کے لیے, وہ آپ کو مینٹورز, آپ کو جو صحیح بندے ہیں جو اسپیسیفک فیلڈ میں جس میں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو, ان سے جا کے پوچھو, بجائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسے بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیسیژنس کے اوپر نا امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے ہیو نو آئیڈیا کہ بھئی مارکیٹ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. تو جب ان کو اس ڈومین کی نالج ہی نہیں ہے تو ہم ان سے فیڈ بیک نہیں لے سکتے. ہم ان سے صرف یہ کنیکٹ کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اوپینین جو لینا ہے نا وہ ایکسپرٹ سے لینا ہے, جو کہ یہاں پہ بہت دفعہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ آگے نا آپ کو ڈیموٹیویٹ کر دے گا. بھائی اس کی ڈومین نالج نہیں ہے, فیلڈ نالج نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چیز کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ڈیموٹیویٹ کر رہے. تو وہ جو انجینئرس والی بات ہے نا کہ کوئی صحیح انجینئر وہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا. مجھے مطلب انفیکٹ مجھے اپنی کمپنی میں اتنے انجینئرس کی ضرورت ہے, رائٹ, ابھی ان کو جاب ملے گی.
بہت بہت شکریہ انصف صاحب, آپ نے بہت اچھا میسج ڈیلیور کیا ہے ہمارے ویورس کو. جو ہم بولتے ہیں ان کو بلوچی میں گلے چاروں کا, آپ ایک مرتبہ بول کے دکھائیں گلے چاروں کا. گلے چاروں کا, ہاں گلے چاروں کا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے شو میں آئے. میں بلوچی میں بولوں گی دل جولان کا چیتی باز باز میں نتوارا. تھینک یو. گلے چاروں کا انچک شمیش کو انج صاحب وتی جو استی با شرری باز زبردستی میسیجی جو استی میں نو دربرانی واسطہ انچو اگر انصب صاحب یا کسانی دمگاچی پنجاب یا کسانی دمگاچی بلونگ کنتی انچو یک افدچی وانی وانا گزانک آسل کان کراچی یا کہتی وتی یک پروڈکٹ بنینی آپ پروڈکٹ آسانی جو انچو آپ جی رہا آیا نہیں جو اسی گشو کی وار کنی وہ اسا یہ جوڑ کوتا انچو محنت کوتا یہ جوڑ کوتا گوڑا ما شمچ کیا کتنا کنی کارا اگر میں سوچ کنی گوڑا مائی سرا عمل بکنی مردمانی ابرا اگنور بکنی کسی یکی ایک گوشا چیش کا نیگیٹیوٹی ہے دومی گوشا چی کش وہ اما کارا تو کن گئے اما کار سرا وتی کوشش بڑھ جا بکا تاکہ آ سرجم بھی انی میں جو اسی مراگشی واد حلاس پتا گوڑا دعائیں نگمو میں ہوتی مراگش اسٹارٹ میں گوڑا دعائیں نگمو ہوتی مراگش حلاس کنی اللہ پاک مارا درسانا جو اسی ہوتی افزوئی مانا یہ بکا اور شمد روش باتیں خوش باتیں اجازت بھی دیتا ہوتی اوسٹا مرانی بلوچا. السلام علیکم, اللہ حافظ, اللہ نگبان, اللہ میں آرے.